فروغ اردو کے اہم اداروں کے اوپر ہم بات کریں، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایشیاٹک سوسائٹی کے اوپر۔ ایشیاٹک سوسائٹی جو ہے وہ اس کا قیام ہے 1784 میں، 15 جنوری 1784 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس کا جو پس منظر ہے، جس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ 1757 کی جو جنگ پلاسی ہے، اس کے بعد جب وہ بنگال کے اوپر قابض ہو گئے تو انہوں نے اپنا فوکس جو ہے وہ بنگال کو کر لیا، اور خصوصاً جو مرکزی یعنی دارالحکومت تھا کلکتہ، تو کلکتہ کو انہوں نے بنا لیا ایک ماڈل سٹی کے طور پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بنائیں۔ اب جو وہ تبدیلیاں لے کے آئے اور جس کو انہوں نے فوکس کیا، ان میں مذہبی، سماجی، معاشرتی، سیاسی، اس کے علاوہ معاشی، ادبی، علمی، یہ سارے میدان جو ہے انہوں نے سامنے رکھے اور بیک وقت انہوں نے کام کیا، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے بہت جلد مطلوبہ نتائج بھی حاصل کیے۔ اب ہوا یہ کہ یعنی آپ کلکتہ میں دیکھیں کہ نئی عمارات انہوں نے بنائی، اس کے علاوہ جو ہے وہ چھاپا خانہ لے کے آئے، اس کے علاوہ انہوں نے تار گھر بنائے۔ جتنی ایجادات اس وقت ہو چکی تھیں یورپ میں اور خاص طور پر انگلینڈ میں انگریزوں کے ہاتھوں، وہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا کر لے آئے بنگال میں، اور کلکتہ میں ان کی انہوں نے نمائش کی۔ اسی لیے غالب نے جب ایک سفر کیا تھا اپنی پینشن کے مقدمے کے سلسلے میں، کیونکہ چیف جج وہاں بیٹھتا تھا، تو انہوں نے کلکتہ کی جو ترقی تھی وہ دیکھ کر حیران ہوئے، اور دلی کا تقابل یا ہندوستان کے دوسرے شہروں کا جب انہوں نے تقابل کیا کلکتہ کے ساتھ، تو ان کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور پھر انہوں نے سر سید کو یہ کہا کہ آپ چھوڑیں تقریضات لکھوانے کو، اور آپ جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی قوم کو سنبھالیں اور اپنی قوم کی اصلاح کی فکر کریں، کیونکہ میں کلکتہ میں جو ترقی دیکھ کے آیا ہوں، جس رفتار سے وہ چلے گئے ہیں آگے، یہ جا رہے ہیں، اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جب تک آپ ان کے ہم قدم ہو کر نہیں چلیں گے، آپ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو سر سید نے اپنے پلے باندھا۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ جو تبدیلیاں وہ لے کے آئے، ان تبدیلیوں میں دو چیزوں کو فوکس کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف آپ کو میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ سب سے پہلا بینک جو ہے وہ کلکتہ میں قائم ہوا، اور انہوں نے صنعتیں لگائیں، تو ظاہر ہے ایک زرعی ملک ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ مزدوری کا کنسیپٹ دیا، اور کیش میں لوگوں کو پیسے ملنے لگے، اور مہینے میں یا فورٹ نائٹلی 15 بھی ان کو پیسے ملتے تھے۔ پھر طرز معاشرت چینج ہو گیا، یعنی آپ فیکٹری میں جا رہے ہیں، انگریز کے دفتر میں آپ نے نوکری کرنی ہے تو آپ نے پینٹ شرٹ پہننی ہے، آپ نے چھری کانٹے سے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، آپ نے تو یعنی وہ تقلید بھی آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو گئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے چھاپا خانہ جب انہوں نے قائم کیا، تو ساتھ ہی انہوں نے مشنری اسکول وہاں پہ کھولے۔ ظاہر ہے وہ انگریز جب آئے تو انہوں نے اپنے اسکول بھی قائم کیے، تو ان کے اپنے بھی بچے تو ظاہر پڑھتے تھے، تو انہوں نے انگریزی میڈیم جب اسکول کھولے تو فارسی کی جگہ انگریزی آ گئی، ایک تبدیلی تو یہ آ گئی۔ باقی وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ عیسائیت کی تبلیغ بھی کرنے لگے، اور ہندوستانیوں کو یہ باور کرانے لگے کہ بھئی آپ سارے تو سارے جو ہے وہ آپ الو کے پٹھے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی آپ لوگ توہم پرست ہیں، انہوں نے ہندوؤں کو کہا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، مسلمان جو ہے وہ تو ویسے بھی جاہل مطلق ہے، اور اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو مذہب بھی من گھڑت ہے، اور ان کا تو کوئی، ان کے پیغمبر نے خود سارا کچھ یہ لکھا ہے، اس کی طرف بھی میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یعنی وہ مختلف اس پہ کام کرے۔ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایشیاٹک سوسائٹی انہوں نے قائم کی کہ ایک ایسا ادارہ ہوگا جس کے ذریعے ہم نے یہ جتنے مقاصد ہیں، کچھ ہڈن مقاصد ہیں اور کچھ بالکل صاف مقاصد ہیں جو انہوں نے اس میں لکھے، وہ ہم نے حاصل کر جو نظر بھی آئے، لیکن جو نظر نہیں آئے وہ بھی ان کے مقاصد تھے۔ یہ جو صاحب ہیں ولیم جونز، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسکالر ہے، وہاں سے یہ فارغ التحصیل ہے، اور اس کو انہوں نے
جو ان کی سپریم کورٹ کی یا اعلیٰ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو عدالت قائم کی اس کے جج کے طور پر اس کی تقرری انہوں نے کی. اور یہ صاحب جو ہیں یہ 1783 ستمبر میں، یہ ستمبر کا مہینہ بڑا ستمگار ہے. یہ ہمارے ایک سیاستدان ہیں اور جے یو آئی میں ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں، حافظ حسین احمد. وہ بڑے جملے کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ستمبر نہیں ہے، یہ ستمگار ہے. تو ستمبر جو ہے، ویسے بھی ستمبر کے بارے میں کبھی میں بات کروں گا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ خاص طور پہ ایشیا میں اس کی بڑی ایک سگنیفیکنس ہے. تو ستمبر میں یہ آیا ستمگار جونز کے نام سے. اور کلکتہ میں اس نے جب یہ اترا ساحل پہ تو اس کے پاس ایک پورا پلان تھا. پلان کیا تھا؟ جنوری 1784 میں ایک میٹنگ اس نے، ایک خط اس نے، ایک سرکولر جاری کیا. تمام جو سرکردہ انگریز کام کر رہے تھے پورے ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ، اس کو انہوں نے لکھا کہ ہمیں ایک ادارہ قائم کرنا ہے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یا برطانوی جو اقتدار ہے اس کو کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہم ادارہ قائم کریں. چنانچہ سپریم کورٹ کے ججز کا اس جیوری کا اجلاس ہوا اور یہ سر رابرٹ چیمبرس کی قیادت میں، اس کی صدارت میں، اور 30 عہدیداروں نے شرکت کی بشمول ولیم جونز، جس میں ولیم جونز نے بڑی مدلل انداز میں گفتگو کی اور کہا کہ ایشیا کبھی ہندوستان جو ہے وہ علم و آگہی کا مرکز رہا ہے اور یہاں سے علم ہندسہ، فلاسفی اور ریاضی جو ہے وہ یہاں سے آگے بڑھا اور منطق کا علم جو ہے وہ یہاں سے آگے بڑھا. لہٰذا اب ضروری ہے کہ ہمیں ان علوم کو واپس لے کے آنا ہے اور ہم نے اس کے لیے ہندوستان کو ترقی کے اعلیٰ زینوں پر ہم نے سرفراز کرنا ہے. اس جاہل قوم یا اقوام جو یہاں رہتی ہیں ان کو ہم نے تعلیم یافتہ کرنا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم جدید تعلیم بھی ان کو ساتھ ساتھ دیں. چنانچہ اس ادارے کے قیام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سینٹرلائز ادارہ ہونا چاہیے. تمام لوگوں نے اس کی تائید کی اور بہت عرصے تک کوئی بھی ہندوستانی اس کا ممبر نہیں ہوتا تھا. یہ خفیہ ان کے اجلاس ہوا کرتے تھے. چنانچہ 15 جنوری 1700 میں بار بار 1800 کہتا ہوں، 1784 کو یہ ادارہ قائم ہوا اور یہ 30 جو جج تھے جس میں کچھ برطانیہ کے مختلف جو حکومت کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور کچھ جو ہے وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر تھے، وہ مل کر جو ہے یہ سارا کام سر انجام دے رہے تھے. چنانچہ اس کا نام جو ہے انہوں نے تجویز کیا ایشیاٹک سوسائٹی، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ 30 ممبر جو ہیں جج تھے اس کے ممبر بنے. مقصد اس کا یہ تھا کہ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ تمام ہندوستان سے جتنے بھی علوم کہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، مختلف اسکرپٹ پڑے ہوئے ہیں، مختلف کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو ہمیں ایک جگہ جمع کرنا ہے. 1784 سے لے کر 1832 تک اس کا نام رہا ایشیاٹک سوسائٹی. 1832 سے لے کر 1835 تک اس کا نام رکھا گیا ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال. 1836 سے لے کر 1900 یعنی تقسیم تک جو ہے اس کا نام رہا رائل ایشیاٹک سوسائٹی. اور اس کے بعد جب ہندوستان تقسیم ہو گیا تو پھر 1951 میں اس کا نام دوبارہ ایشیاٹک سوسائٹی رکھا گیا جولائی 1951 میں، اور آج بھی وہ اسی نام سے وہاں پر غالباً موجود ہے. اچھا، انہوں نے انتظامی، علمی، ادبی اور اشاعتی جو دائرہ کار ہے اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. اور انہوں نے جغرافیہ، اس کے بعد آبادی کے لحاظ سے یعنی جو پاپولیشن ہے اس کا انہوں نے فگر لیا. مذہبی جو ڈیٹا تھا وہ انہوں نے اکٹھا کیا. سیاسی انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا. لوگوں کی نفسیات کیسی ہیں یہ انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا. مختلف علاقوں کی انہوں نے اسٹڈیز کروائیں کہ جی پنجاب کے لوگ کیا سوچتے ہیں اور جو یو پی والے ہیں وہ کیسے، ان کا رہن سہن کیا ہے، بلوچستان میں قبائلی علاقے میں لوگ کیسے رہتے ہیں. اس حساب سے انہوں نے معلومات اکٹھی وہ بھی کی.
پھر انہوں نے جتنی کتابیں لکھی جا چکی تھیں وہ انہوں نے اکٹھی کی. مختلف زبانیں جو بولی جاتی تھیں ہندوستان میں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو ولیم جونز ہے یہ ماہر لسانیات تھا، وہ انہوں نے اکٹھی کی. یعنی سنسکرت جو ہے وہ اس میں کتنا مواد ہے، پھر عربی ہے، اورینٹل جتنی بھی زبانیں تھیں مشرقی، اور اس کے لیے انہوں نے نام رکھا مشرقی تحقیق، یعنی ریسرچ اورینٹل کا انہوں نے یہ ایک نام دیا. اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ ہم جو جغرافیہ ہے اس کی ہم خد و خال واضح کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ انہوں نے کیے. اس کے بعد انہوں نے تاریخ کو جو ہے وہ اثر نو مرتب کیا، اور قدیم تاریخ جو ہے نا وہ انہوں نے اس کی چھان پھٹک کی. اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی جو آمد ہے اور اس کی آمد کے جو اثرات ہیں، اور مسلمانوں نے جو قوانین بنائے، ظاہر 1000 سال حکومت وہ کر چکے تھے، اور اس کے اثرات اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. پھر ہندوستانی زبانوں کی جو مختلف رسم الخط ہیں ان کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا. کتنی زبانیں ہیں، کتنے رسم الخط میں وہ لکھی جاتی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کام کیا. اور باہمی جو زبانوں کا ایک دوسرے کے اوپر فرق پڑا ہے اس کا بھی انہوں نے سٹڈیز کروائی. اس کے بعد ہندو مت کا آغاز کب ہوا، یہ کیسے آگے بڑھا، اور سنسکرت میں کتنا لٹریچر ہے، اور پھر ان کو آگے ہم نے کیسے لے کے جانا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے قائم کیا. ایک لائبریری انہوں نے بنائی جس کے لیے ہندوستان بھر سے انہوں نے کتابیں لے کے آئے. اس کے علاوہ انہوں نے اس لائبریری کے اندر جہاں جہاں سے وہ کتابیں لا سکتے تھے، یورپ سے وہاں سے وہ کتابیں لے کے آئے مختلف زبانوں میں. پھر اس کے بعد انہوں نے تراجم اس کے شروع کیے. اور جو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اردو کے حوالے سے ایشیاٹک سوسائٹی کا کیا کردار ہے. ظاہر اشاعتی ادارہ جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا. انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ چھپوائے، پھر جو پرانی تواریخ کی کتابیں تھیں وہ انہوں نے چھاپی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو فارسی لٹریچر تھا اور عربی تھا وہ انہوں نے چھاپا. پھر ان کے تراجم انہوں نے کیے. تو جب ظاہر چیزیں چھپنا شروع ہوئیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہبی جو لٹریچر تھا وہ وہاں پہ وہ چھاپتے تھے. یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہاں انجیل کے جو تراجم ہیں اردو میں مختلف زبانوں میں انہوں نے کی، اس میں ظاہر اردو میں بھی انہوں نے کی، تو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں جو چھپائی کا آغاز ہے کم از کم وہ کلکتہ میں ہوا ہے. تو ایشیاٹک سوسائٹی کا پلیٹ فارم اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو اس سوسائٹی نے اثر ڈالا، اس کی جو ہڈن جو ایجنڈا ہے وہ کیا تھا، اس کے اوپر میں کبھی بات کروں گا. فی الحال تو چونکہ ہم اردو کے اہم اداروں کی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس ادارے کی دیکھا دیکھی پھر اور بہت سارے ادارے بنے. مثلاً انسٹیٹیوٹ آف نیشنل ہسٹری یہ بنا 1804 میں. اس کے بعد بمبے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بمبئی لٹریری سوسائٹی 1804 میں بنی. مدراس لٹریری سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا 1804 میں. ایک میوزیم بنایا گیا 1815 میں. اسی طریقے سے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا 1818 میں. ایک جو سائنٹیفک سوسائٹی سب سے بنائی اس سے پہلے کی بات ہے انہوں نے بنائی. اس کے بعد ایک جیوگرافک سوسائٹی انہوں نے 1831 میں بنائی. پھر جیوگرافک میوزیم انہوں نے ایک بنایا 1857 میں. تو پھر ایک سلسلہ چل پڑا.